جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں نظام المدارس کا سال اول کا سلیبس۔ اس میں جو صرف کی کتاب شامل ہے، علامہ پروفیسر محمد نواز ظفر چشتی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے منہاج الصرف۔ تو منہاج الصرف ہمارے اس کورس میں مکمل ہے، جس کو ہم ان لیکچرز میں بڑے جامعیت کے ساتھ اور تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے بھی اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اس انداز کے ساتھ کہ صرف اس کتاب کا یہ کورس ہی مکمل نہ ہو بلکہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں اور ہمیں عربی زبان میں مہارت حاصل ہو سکے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کتاب کو اوپن کریں تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے علم الصرف کی تعریف۔ علم الصرف کی تعریف اس کتاب میں منہاج الصرف میں جو علم الصرف کی تعریف کی ہے علامہ نواز ظفر چشتی صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ایسا علم ہے، علم الصرف یہ ایک ایسا علم ہے جس میں عربی کلمات کو بنانے، غور کریں پہلی بات، عربی کلمات کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ یعنی صرف اگر آپ کو مکمل آتی ہے، اس تعریف سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے جو شیخ صاحب نے کتاب کی ابتدا میں کی ہے، تعریف سے دو باتیں سمجھ آتی ہیں کہ اگر صرف کا علم ہمیں آ جائے، اس علم پہ اگر ہماری گرفت ہو جائے تو ہم عربی کلمات کو بنانا بھی سیکھ جاتے ہیں اور ان میں تبدیلی کا طریقہ کار بھی سیکھ جاتے ہیں۔ تو آپ آج سے ہی نیت کر لیں، چونکہ ان علوم کو پڑھنے کا مقصد تو ہے اللہ کے قرآن کو سمجھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سمجھنا، عربی مصادر کو سمجھنا، شریعہ کے مصادر کو سمجھنا۔ تو آپ آج سے نیت کریں کہ ہم نے صرف کو صرف پیپر دینے کے لیے نہیں پڑھنا، بلکہ یہ جو علم الصرف کی تحصیل کا آج سے ہم باقاعدہ آغاز کر دیں، اس میں نیت یہ کر لیں کہ ہم اس کو اتنی لگن کے ساتھ، جانفشانی، عرقریزی اور محنت کے ساتھ پڑھیں گے کہ جس دن یہ کتاب مکمل ہو جائے تو ہمیں عربی کلمات بنانے بھی آ جائیں، ان میں تبدیلی کا طریقہ کار بھی آ جائے اور اس طرح سے آ جائے کہ ہم قرآن پاک کو بھی سمجھ سکیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو بھی سمجھ سکیں۔ آپ کو میں ایک شارٹ سا اگر انٹروڈکشن دے دوں، یا عربی کلمات کو بنانا اس سے کیا مراد ہوتا ہے، تو آپ کو اگر کبھی اتفاق ہوا ہو، اینٹ بنانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، بھٹا، اس پہ جو کاریگر کام کرتے ہیں اینٹیں بنانے کے لیے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے مٹی کو گوندتے ہیں پانی کے اندر، پھر اس مٹی کو ان کے پاس ایک برتن ہوتا ہے، اس برتن کے اندر فکس کر کے ڈال دیتے ہیں، ایک دو دن جو ان کا پروسیجر ہوتا ہے اس میں رکھتے ہیں، جب وہ مٹی خشک ہو جاتی ہے تو اس کو اس سانچے سے، اس برتن سے نکال لیتے ہیں، جو ڈیزائن اس برتن کا ہوتا ہے سیم وہی ڈیزائن اس مٹی کے اوپر آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی سیزرز، کینچیاں وغیرہ یا سرجیکل کے جو آئٹمز، ٹولز وغیرہ تیار کرتے ہیں لوگ، وہ ڈائی تیار کرتے ہیں، ڈائی ایک سیمپل ہوتا ہے، ڈائی بنائی جاتی ہے، جس طرح کی وہ ڈائی بن جاتی ہے اس کے اوپر 5-5 10-10 ہزار پیس تیار کر لیتے ہیں، یوں چوٹ لگاتے ہیں ڈائی کے اوپر رکھ کے لوہے کو، جس طرح کا سٹائل ڈائی کے اوپر بنا ہوتا ہے اس طرح کا اس لوہے کے اوپر سٹائل بن جاتا ہے۔ تو صرف یہ کام کرتی ہے کہ عربی زبان کو بنانے کے لیے صرف دے گی سانچے، جس طرح اینٹ بنانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا نا ایک سانچہ، صرف کیا کام کرتی ہے، صرف آپ کو سانچہ بنا کے دیتی ہے۔ اس سانچے کو ہی عربی زبان میں سیگا کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو سیگے کی ساری زندگی سمجھ نہیں آتی، یہ جو سانچہ آپ نے لینا ہے نا صرف سے، جو صرف نے آپ کو عربی کلمات بنانے کے لیے ایک سانچہ دینا ہے، ایک وزن دینا ہے کہ اس پہ آپ بنائیں، یہ اوزان ہو سکتے ہیں کلمات کے، اس طرح آپ لفظ بنائیں، اس طرح کلمہ بنائیں، تو یہ جو سارے سانچے آپ کو صرف دے گی، انہی کو سیگا کہتے ہیں۔ تو آپ آگے سمجھتے جائیں گے، تفصیلات آتی جائیں گی۔ تو جو تعریف ہے، تعریف میں دو چیزیں آ گئیں، کلمات کو بنانا اور پھر ان میں تبدیلی کا طریقہ کار، یہ دو چیزیں ہیں۔ علم الصرف کی تعریف،
اب علم الصرف کا فائدہ یہ ہے کہ اس علم کو اگر آپ سیکھ جاتے ہیں تو آپ عربی کلمات میں اس طرح مہارت حاصل کر لیتے ہیں کہ آپ کو کلمات بنانے بھی آ جاتے ہیں اور ان میں تبدیلی کی سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ یہ تو ہو گیا شارٹ سا انٹروڈکشن۔ اب آ جائیں باقاعدہ ہم علم الصرف کا اگر آغاز کریں تو جو میں آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہوں، آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہمارے منہ سے جتنی آوازیں نکلتی ہیں، ہر وہ آواز جو منہ سے نکلتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ منہ سے نکلنے والی ہر آواز، قطع نظر اس کے کہ اس کا کوئی معنی ہے یا نہیں، قطع نظر معنی پہ آپ نے فوکس نہیں کرنا، قطع نظر اس کے کہ معنی ہے یا نہیں، منہ سے نکلنے والی ہر آواز کو عربی گرامر میں کہتے ہیں لفظ۔ منہ سے نکلنے والی ہر آواز، منہ سے جو آواز نکلے گی اس کو کہتے ہیں لفظ۔ تو منہ سے نکلنے والی ہر آواز کو عربی گرامر میں، یہاں سے آپ آغاز کر رہے ہیں باقاعدہ صرف کا، فوکس کریں، یہاں سے آپ سمجھنا شروع کر دیں۔ اب سب سے پہلی چیز ہے لفظ۔ منہ سے نکلنے والی ہر آواز کو لفظ کہتے ہیں، لفظ۔ لفظ کی جمع ہے الفاظ۔ اب ظاہر ہے جب ہم بولتے ہیں تو ہر منہ سے نکلنے والی آواز میننگ فل نہیں ہوتی، کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم الفاظ کے ساتھ یا میننگ فل الفاظ کے ساتھ بے معنی الفاظ ساتھ اٹیچ کر کے بولتے جاتے ہیں جن کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ اس اینگل سے کیٹیگرائز کریں تو پھر لفظ کی دو اقسام بنتی ہیں۔ لفظ کی پہلی قسم بنے گی بامعنی لفظ، اور دوسری بنے گی بے معنی لفظ۔ یعنی اب لفظ کی دو کیٹیگریز آپ نے بنا لی ہیں، ایک کو بامعنی کہتے ہیں میننگ فل، اور ایک کو بے معنی کہتے ہیں میننگ لیس۔ یہ دو اس کی کیٹیگریز ہیں، غور سے سمجھیں۔ منہ سے نکلنے والی ہر آواز کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی آگے دو اقسام، ایک بامعنی جس کا کوئی معنی ہے، جو کسی مطلب کے لیے، کسی مفہوم کے لیے بولا گیا ہے، لفظ آواز نکلی ہے کسی بات کو سمجھانے کے لیے جس کا کوئی میننگ ہے، اور ایک ہے جو بے معنی ہے۔ جیسے مثلا آپ کسی کو بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج ہم روٹی ووٹی یا چائے وائے اس طرح کے لفظ بولتے ہیں کہ مجھے 2 کپ چائے وائے لا دیں۔ کوئی کسی کے پاس مہمان جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کوئی آپ لوگ چائے وائے نہیں پلاتے۔ تو چائے تو ایک لفظ ہے کہ کسی چیز کا نام ہے، ایک ترکیب ہے کہ آپ تھوڑا اس میں دودھ ڈال دیں، کوئی تھوڑا اس میں پتی ڈال دیں، اس میں کوئی چینی ڈال دیں، جیسے ہر کسی کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ تو وہ چند چیزوں کو ملا دیں، دودھ کے اندر ڈال دیں تو وہ ایک بن جاتی ہے، اس کو چائے کہتے ہیں۔ تو چائے تو ایک بامعنی کوئی لفظ ہے۔ اب چائے کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وائے، یا پانی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں وانی، تو یہ جو وانی ہے یا وائے ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ بے معنی ہے۔ تو اس کو آپ ادھر لکھ لیں، مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیں، بے معنی میں وانی اور وائے، اب ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ عربی زبان میں ان کو محمل کہتے ہیں، محمل۔ بس یہ بحث یہاں پہ ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے کہنا ہے ہر منہ سے نکلنے والی وہ آواز جو بے معنی ہو اس کو محمل کہتے ہیں، بس یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ اگر آپ سے پوچھے پیپر میں ڈیفینیشن آ جائے کہ محمل کی تعریف کریں تو کہنا منہ سے نکلنے والی ہر آواز جو بے معنی ہو، یا کہہ لیں ہر وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو وہ جس کا کوئی معنی نہ ہو اس کو محمل کہتے ہیں۔ تو یہ محمل کی بحث یہاں پہ ختم ہو گئی۔ اب آ جائیں اس طرف، ہر وہ لفظ جو بامعنی ہو۔ اب اس کو اگر آپ مزید کیٹیگرائز کریں گے تو اس کی دو آگے کیٹیگرائزیشن دو کیٹیگریز میں ہو سکتی ہے، دو اقسام بن سکتی ہیں۔ ایک ایسا لفظ جو بامعنی ہو، دو کیٹیگریز کون سی بن سکتی ہیں؟ یا تو وہ اکیلا ہوگا، اکیلے کو کہتے ہیں مفرد، فرد سے، فرد کا معنی ہوتا ہے ایک، یا تو وہ اکیلا ہوگا یا وہ 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہوگا، کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، یا اکیلا ہوگا یا کسی کے ساتھ جڑا ہوگا۔ اگر تو اکیلا ہو تو اس کو مفرد کہتے ہیں، اگر 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہو تو اس کو مرکب کہتے ہیں، اس کو عربی گرامر میں مرکب کہتے ہیں۔ اگر اکیلا ہے، مثلا اللہ ایک لفظ ہے، بامعنی بھی ہے، اکیلا بھی ہے۔ دوسری طرف آپ کہہ لیں بیت اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اب یہ 2 کلمات ہیں، بیت اللہ، چیز ایک ہی ہے، اللہ کے ایک گھر کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ 2 کلمات ہیں، لفظ 2 ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیزیں 2 ہیں، نہیں،
جگہ ایک ہی ہے، مکان ایک ہے، مقام ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ کا نام ہے، مگر وہ نام دو کلمات کا مجموعہ ہے۔ اب بات کو فالو کر لیں، بیت اللہ، بیت اللہ، قلم و زیدن، زید کا قلم، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں قلم کی بات ہو رہی ہے مگر وہ دو کلمات آپس میں جڑے ہوئے ہیں، قلم اور زید، اس کو کہتے ہیں مرکب کے لفظ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کمپوزڈ، جس میں زیادہ چیزیں شامل ہوں۔ تو اب آپ کہیں گے کہ ایک ایسا لفظ جو بامعنی ہو، اکیلا ہو، ایک تقسیم ہو گئی، پھر لفظ بامعنی ہو مگر اکیلا نہ ہو، دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہو، ایک کے ساتھ یا دو کے ساتھ آگے مزید وہ جڑا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں مرکب۔ اب عربی کلمات میں ایک ایسا لفظ جو بامعنی ہو، اکیلا ہو، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، آپ آج تک سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا جملہ کلمہ ہے، وہ بھی کلمہ ہی ہے مگر وہ لغت میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ گرامر کی بات ہے، گرامر میں آپ سے کویسچن آئے گا پیپر میں، کلمہ کی تعریف کریں، آپ نے کہنا ہے ہر وہ لفظ جو بامعنی ہو، اکیلا ہو، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ ہر وہ لفظ جو بامعنی ہو اور اکیلا ہو، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ یہ آ گئی تعریف کلمہ کی۔ اب یہ دوسری طرف ہے مرکب، اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ اب صرف میں کلمہ کی آگے مزید کیٹیگرائزیشن ہے، صرف میں کلمہ کی مزید آگے تقسیم ہے، جس کو ہم اگلے لیکچر میں سمجھتے ہیں۔